قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کی ناظرین، پروگرام ہے نور قرآن۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کے نور سے منور فرمائے، ہمارے دلوں کو اللہ روشن فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ہم آیتیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یبعثهم اللہ جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ ترجمہ کنز الایمان۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، پھر انہیں ان کے کوتک جتا دے گا۔ اللہ نے انہیں گن رکھا ہے اور وہ بھول گئے، اور ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر وہ انہیں ان کے اعمال بتائے گا۔ اللہ نے ان اعمال کو گن رکھا ہے اور وہ لوگ انہیں بھول گئے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ تفسیر۔ یوم یبعثهم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، یعنی منکرین کو رسوا کر دینے والا عذاب اس دن ہوگا جس دن اللہ تبارک و تعالی ان سب کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، یہاں تک کہ کسی ایک کو باقی نہ چھوڑے گا۔ پھر انہیں رسوا اور شرمندہ کرنے کے لیے ان کے اعمال بتائے گا، کیونکہ اللہ تعالی نے ان کے تمام اعمال کو گن رکھا ہے، جبکہ وہ لوگ بے فکری اور توجہ نہ ہونے کے سبب دنیا میں کیے ہوئے اعمال بھول گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں؟ جہاں کہیں 3 شخصوں کی سرگوشی ہو تو چوتھا وہ موجود ہے، اور 5 کی تو چھٹا وہ، اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ کی، مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہے جہاں کہیں ہوں۔ پھر انہیں قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے بندے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے؟ جہاں کہیں 3 شخصوں کی سرگوشی ہو تو ان میں چوتھا اللہ ہی ہے، اور 5 کی سرگوشی ہو تو وہ اللہ ہی ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور اس سے کم اور اس سے زیادہ جتنے بھی لوگ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہو۔ پھر اللہ انہیں قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ تفسیر۔ الم ترى، اے بندے کیا تو نے نہ دیکھا۔ اس سے پہلی آیت کے آخر میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، اور اس آیت میں تاکید کے ساتھ یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام معلومات کو جانتا ہے۔ چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے
کہ اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں، یہاں تک کہ جہاں کہیں 3 شخص سرگوشی سے بات کرتے ہیں اور اپنے راز آپس میں ایک دوسرے کو آہستہ آہستہ بتائیں اور اپنی مشاورت پر کسی کو مطلع نہ کریں، تو ان میں چوتھا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو ان کا مشاہدہ کرتا ہے، ان کی سرگوشی اور ان کے رازوں کو جانتا ہے۔ اور اگر 5 لوگ سرگوشی سے بات کریں تو وہ اللہ تعالی ہی ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور یہ چیز اسی تعداد پر موقوف نہیں بلکہ 3 سے کم اور 5 سے زیادہ جتنے بھی لوگ ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے ان سب کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ جہاں کہیں بھی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا، اور انہیں ان کے اعمال کی جزا دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اس کی قدرت، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا حقیقی بندہ بنائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے امیر علیہ سنت کی کتاب نیکی کی دعوت سے بھی کچھ مدنی پھول سنتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 308 صفحات پر مشتمل کتاب اسلامی بہنوں کی نماز، پیج نمبر 12 پر ہے۔ حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو بناتے ہوئے دیکھا، اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ جب بندہ وضو کرتا ہے تو قطرے ٹپکتے ہیں پانی کے، تو آپ نے ایک شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بیٹا ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اس نے فوراً عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو میں استعمال ہونے والے پانی کے قطرے ٹپکتے دیکھے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی تو زنا سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھے تو اسے فرمایا، شراب نوشی اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کشف کے باعث چونکہ لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے، یعنی آپ وضو کے قطرے جو پانی کے ٹپکتے ہیں اس سے اندازہ لگا لیتے تھے، آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بندہ کون سے گناہ کرتا ہے، کیونکہ جو روایت میں ہے کہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو چہرہ دھوتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، جو اعضائے وضو جب دھوتا ہے وہ، تو پانی جب اس کے چہرے پر ہاتھ پر جاتا ہے تو اس کے گناہوں کو دھوتا ہے۔ یہ جو پانی ہوتا ہے وضو کا پانی، بندہ جب وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کی برکت سے اس کے گناہ پانی کے ساتھ جھڑ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے امام اعظم دیکھ لیا کرتے تھے کہ یہ جو بندہ وضو کر رہا ہے، پانی جو گر رہا ہے، کون کون سے گناہ اس کے ہیں جو یہ کرتا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو ایسا کشف عطا فرمایا تھا، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ خداوندی میں اس کشف کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی۔ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرما لی، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کروڑوں حنفیوں کے عظیم المرتبہ پیشوا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چشم ولایت لوگوں کے وضو کے ذریعے جھڑنے والی معصیت یعنی نافرمانیاں دیکھ لیتی تھی۔ بے شک یہ آپ کی عظیم کرامت تھی، تاہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کے عیبوں پر مطلع ہونا گوارا نہ ہوا اور دعا کے ذریعے اپنا یہ کشف ختم کروا دیا۔ یہاں وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو کہ امام اعظم کی محبت کا دم بھرتے ہیں مگر زبردستی آڑے ترچھے سوالات کراس کوشچنز کر کے لوگوں کے عیبوں کی ٹٹول میں رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، بلا مصلحت شرعی ارادتاً کسی مسلمان کا عیب معلوم کرنا گناہ و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں
ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، ترجمہ کنز ایمان، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ اور اگر اس عیبوں کو اگر کسی پر اس طرح ظاہر کیا کہ اس کو پتہ ہو کہ یہ فلاں کا عیب ہے تو یہ ایک اور گناہ ہوا۔ اگر وہ عیب کسی عالم دین کا تھا اور اس کو ظاہر کیا تو گناہ میں اور بھی بڑھوتری ہوگی۔ چنانچہ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے کیمیائے سعادت میں فرماتے ہیں عالم کی غلطی بیان کرنا دو وجہ سے حرام ہے، دو وجہ سے حرام ہے عالم کی غلطی بیان کرنا۔ ایک تو اس لیے کہ یہ غیبت ہے، دوسرے اس لیے کہ لوگوں میں جرأت پیدا ہوگی اور اسے دلیل بنا کر اس کی پیروی کریں گے، یعنی بے باکی کے ساتھ اسی طرح کی غلطیاں لوگ کریں گے، اور شیطان بھی اس غلطیوں میں پیروی کرنے والے کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا اور گناہوں پر دلیر بنانے کے لیے اس سے کہے گا کہ تو بھی یوں اور یوں کر، کہ فلاں عالم سے بڑھ کر پرہیزگار تو نہیں۔ جتنے زیادہ لوگوں کو اس خطا پر مطلع کرے گا گناہوں میں اضافہ ہوتا ہی چلا جائے گا۔ مسلمان کو چاہیے کہ اول تو لوگوں کے عیوب سے بچے، لوگوں کے عیبوں کو جاننے سے بچے، اگر کوئی بتانے لگے تب بھی سننے سے خود کو بچائے۔ بالفرض کسی طرح کسی کا عیب نظر آ گیا یا معلوم ہو گیا تو اس کو دبائے، بلا مصلحت شرعی ہرگز کسی پر ظاہر کر کے اس کی عزت کو اچھالنے کی کوشش نہ کرے۔ عیب پوشی کے حوالے سے آئیے 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سناتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ نمبر 1، آقا فرماتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کی عیب پوشی کرے، عیب چھپائے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی عیب پوشی فرمائے گا، اور جو اپنے مسلمان بھائی کا عیب ظاہر کرے اللہ پاک اس کا عیب ظاہر فرمائے گا، یہاں تک کہ اسے اس کے گھر میں رسوا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ 2، جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے اللہ پاک قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور فرما دے گا، اور جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے یعنی عیب چھپائے تو خدائے ستار عز و جل قیامت کے دن اس کی عیب پوشی فرمائے گا، یعنی اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ سبحان اللہ۔ 3، جو شخص اپنے بھائی کا عیب دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کرے، اس کو چھپائے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی پیاری فضیلتیں ہیں مسلمانوں کے عیب چھپانے کی، اور ہمارا جو اس وقت معاشرے میں حال ہے اللہ کی پناہ ہے، اللہ بچائے، کہ عیب پوشی تو ایک دور کی بات ہے، لوگ تو چاہتے ہیں کہ عیب کسی کے پتہ چلیں، ٹٹول میں رہتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں تو بالکل اس سے اگلوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تیرے اندر کیا کمی ہے اور تو جو ہے نا وہ کس طرح کا آدمی ہے، اس سے نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بات ہی بات میں اس کے عیبوں کو پہلے تو کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے، اس کے بعد پھر دوستوں میں، جاننے والوں میں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے عیبوں کو اچھالا جاتا ہے۔ اور اللہ کی پناہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہے، اللہ ہمیں دین اسلام کی ان خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا سلوک اختیار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، مہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعاد بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد
القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دین محیے جا فضا کے واسطے طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزے کا رحمت کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق عشق انتماء کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے صدقہ ان اعیا کدے چھے عین عز علم و عمل عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین قرآن کی روشنی